جڑی بوٹیوں کا علاج پوری دنیا میں دستیاب ہے۔ ہربل علاج کیا ہے اور اس کی تفصیل۔ جڑی بوٹیوں کا علاج۔ جڑی بوٹیوں کے علاج سے مراد دواؤں کے مقاصد کے لیے پودوں یا پودوں کے عرق کا استعمال ہے۔ یہ متبادل ادویات کی ایک قسم ہے جس میں بیماریوں کے علاج اور صحت کو فروغ دینے کے لیے جڑی بوٹیوں اور دیگر قدرتی مادوں کا استعمال شامل ہے۔ جڑی بوٹیوں کے علاج کو زبانی طور پر لیا جا سکتا ہے، اوپری طور پر لگایا جا سکتا ہے، چائے، ٹکنچر یا پولٹیز کی شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جڑی بوٹیاں ہزاروں سالوں سے دواؤں کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں اور دنیا بھر میں بہت سے روایتی طبی نظام علاج کے بنیادی ذریعہ کے طور پر جڑی بوٹیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی دوا اس عقیدے پر مبنی ہے کہ پودوں کی قدرتی خصوصیات شفا یابی کو فروغ دینے اور صحت کی مختلف حالتوں کے علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ جڑی بوٹیاں جسم کے قدرتی شفا یابی کے عمل کو سہارا دینے اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بہت سی مختلف جڑی بوٹیاں ہیں جو جڑی بوٹیوں کی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہیں اور ہر ایک میں مخصوص دواؤں کی خصوصیات کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے۔ کچھ جڑی بوٹیاں مخصوص حالات کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جبکہ دیگر کا استعمال مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے کیا جاتا ہے۔ کسی بھی جڑی بوٹیوں کے علاج کو استعمال کرنے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کے ماہر سے مشورہ کرنا ضروری ہے کیونکہ کچھ جڑی بوٹیاں ادویات کے ساتھ تعامل کر سکتی ہیں، اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے علاج پوری دنیا میں دستیاب ہے۔ جڑی بوٹیوں کا علاج۔ جڑی بوٹیوں کے علاج دنیا کے بہت سے حصوں میں دستیاب ہیں اور قدرتی صحت کی دکانوں، خاص دکانوں اور آن لائن پر مل سکتے ہیں۔ جڑی بوٹیاں مختلف شکلوں میں خریدی جا سکتی ہیں بشمول خشک جڑی بوٹیاں، ٹکنچر، کیپسول، مرہم اور چائے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کی کوالٹی اور تاثیر مختلف ہو سکتی ہے اور یہ ہمیشہ ایک معتبر ذریعہ سے جڑی بوٹیاں خریدنے کی سفارش کی جاتی۔ کسی بھی جڑی بوٹیوں کے علاج کو استعمال کرنے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کے ماہر سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ کچھ جڑی بوٹیاں ادویات کے ساتھ تعامل کر سکتی ہیں، اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا علاج۔ جبکہ جڑی بوٹیوں کے علاج بڑے پیمانے پر دستیاب ہیں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ صحت کی مخصوص حالتوں کے علاج کے لیے ہمیشہ بہترین آپشن نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات میں روایتی طبی علاج زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ کسی مخصوص حالت کے لیے بہترین علاج کے منصوبے کا تعین کرنے کے لیے ہمیشہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے علاج کی اقسام کی تفصیل۔ جڑی بوٹیوں کے علاج کی بہت سی قسمیں ہیں جو روایتی ادویات میں استعمال ہوتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے علاج کی کچھ عام اقسام میں شامل ہیں۔ چائے۔ جڑی بوٹیوں کو چائے میں پیا جا سکتا ہے جو گرم پانی میں پتوں، پھولوں یا پودوں کی جڑوں کو بھگو کر بنایا جاتا ہے۔ چائے جڑی بوٹیوں کے استعمال کا ایک عام طریقہ ہے اور اکثر مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹکنچر۔ ٹکنچر مرتکز جڑی بوٹیوں کے عرق ہوتے ہیں جو جڑی بوٹیوں کو الکحل یا کسی اور سالوینٹ میں بھگو کر بنائے جاتے ہیں۔ ٹنکچرز اکثر زبانی طور پر لیا جاتا ہے اور جڑی بوٹیوں کو استعمال کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ کیپسول۔ جڑی بوٹیوں کو ایک پاؤڈر میں پیس کر کیپسول میں رکھا جا سکتا ہے جسے زبانی طور پر لیا جا سکتا ہے۔ کیپسول جڑی بوٹیوں کا استعمال کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے اور اکثر چائے یا ٹکنچر کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مرہم اور کریم۔ ہربل مرہم اور کریمیں جڑی بوٹیوں کو تیل یا کریم کی بنیاد کے ساتھ ملا کر بنائی جاتی ہیں۔ یہ مصنوعات بنیادی طور پر لاگو ہوتی ہیں اور اکثر جلد کی حالتوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پولٹیز۔ پولٹیز جڑی بوٹیوں کا ایک نم ماس ہے جو جلد پر لگایا جاتا ہے۔ پولٹیز اکثر انفیکشن کے علاج کے لیے سوجن اور سوجن کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جڑی بوٹیوں کے علاج کی تاثیر اور حفاظت مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی بھی قسم کے جڑی بوٹیوں کے علاج کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ صحت کی دیکھ بھال کے ماہر سے مشورہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کا علاج۔
جڑی بوٹیوں کے علاج جسم کی کئی اقسام کے لیے مفید ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے علاج عام طور پر صحت کی مختلف حالتوں کے علاج اور مجموعی صحت کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ مخصوص حالات جن کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کے علاج کا استعمال کیا جا سکتا ہے ان میں شامل ہیں نزلہ اور فلو۔ جڑی بوٹیاں جیسے ایکنیشا، بزرگ بیری اور ادرک کو عام طور پر نزلہ اور فلو کی علامات کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تناؤ اور اضطراب، کیمومائل، لیوینڈر اور والرین جڑ جیسی جڑی بوٹیاں اکثر تناؤ اور اضطراب کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بے خوابی، جڑی بوٹیاں جیسے والرین جڑ، جوش پھول اور لیمو کا بام عام طور پر بے خوابی کے علاج اور نیند کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاضمے کے مسائل، ادرک، پودینہ اور سونف جیسی جڑی بوٹیاں اکثر ہضم کے مسائل جیسے اپھارا، قبض اور اسہال کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جلد کے حالات، جڑی بوٹیاں جیسے ایلو ویرا، کیلنڈولا اور چائے کے درخت کا تیل اکثر جلد کی مختلف حالتوں بشمول جلنے، زخموں اور مہاسوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جڑی بوٹیوں کے علاج کی تاثیر اور حفاظت مختلف ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے لیے موزوں نہ ہو۔ کسی بھی قسم کے جڑی بوٹیوں کے علاج کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ صحت کی دیکھ بھال کے ماہر سے مشورہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ جڑی بوٹیاں اور ان کے فائدے اور نقصانات۔ جڑی بوٹیاں پودے یا پودوں کے حصے ہیں جو دواؤں کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ہزاروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سالوں کی اور متبادل ادویات کی ایک مقبول شکل ہے۔ جڑی بوٹیوں کے استعمال کے کچھ فوائد اور نقصانات یہ ہیں۔ فوائد: قدرتی جڑی بوٹیاں قدرتی مادے ہیں جو پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، جو بہت سے لوگوں کو دلکش لگتے ہیں۔ کم ضمنی اثرات، جڑی بوٹیوں کو عام طور پر دواسازی کی دوائیوں کے مقابلے میں کم ضمنی اثرات سمجھا جاتا ہے۔ استعمال کی وسیع رینج، جڑی بوٹیاں صحت کے مسائل کی ایک وسیع رینج کے علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، جن میں ہاضمے کے مسائل، جلد کی حالت، تناؤ اور اضطراب، اور زکام اور فلو شامل ہیں۔ نقصانات: ضابطے کا فقدان، جڑی بوٹیوں کی پیداوار اور فروخت کو دواسازی کی دوائیوں کی طرح بہت زیادہ منظم نہیں کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کا معیار اور تاثیر مختلف ہو سکتی ہے۔ ادویات کے ساتھ تعامل، کچھ جڑی بوٹیاں نسخے کی دوائیوں کے ساتھ تعامل کر سکتی ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی جڑی بوٹیوں کے علاج کو استعمال کرنے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ محدود سائنسی ثبوت، جبکہ کچھ جڑی بوٹیوں کا بڑے پیمانے پر مطالعہ کیا گیا ہے اور انہیں بعض حالات کے لیے مؤثر ثابت کیا گیا ہے، دوسروں کا اچھی طرح سے مطالعہ نہیں کیا گیا ہے اور ان کی تاثیر کے ثبوت محدود ہیں۔ کچھ حالات کے لیے غیر مؤثر، جبکہ جڑی بوٹیاں کچھ شرائط کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں، وہ دوسروں کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتی ہیں۔ کسی مخصوص حالت کے لیے بہترین علاج کا تعین کرنے کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں دیکھی جانے والی ہربل میڈیسن۔ جڑی بوٹیوں کی دوائی متبادل ادویات کی ایک قسم ہے جس میں دواؤں کے مقاصد کے لیے پودوں یا پودوں کے عرق کا استعمال شامل ہے۔ یہ دنیا کے بہت سے حصوں میں علاج کی ایک مقبول شکل ہے اور بہت سے ممالک میں روایتی طبی نظام علاج کے لیے جڑی بوٹیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ تاہم، جڑی بوٹیوں کی دوائی کے استعمال کو مرکزی دھارے کی ادویات ہمیشہ قبول نہیں کرتی ہیں اور بعض اوقات اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جڑی بوٹیوں کے علاج کی تاثیر پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کی تاثیر کے لیے سائنسی ثبوت کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے۔ اس کے علاوہ، جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کی پیداوار اور فروخت دواسازی کی دوائیوں کی طرح بہت زیادہ ریگولیٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان مصنوعات کے معیار اور حفاظت کو یقینی بنانا مشکل ہو سکتا ہے۔ ان خدشات کے باوجود، بہت سے لوگ جڑی بوٹیوں کے علاج کا استعمال جاری رکھتے ہیں اور ان کی تاثیر پر یقین رکھتے ہیں۔ بعض صورتوں میں، جڑی بوٹیوں کے علاج روایتی طبی علاج کے ساتھ مل کر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ دیگر صورتوں میں وہ علاج کی بنیادی شکل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
جڑی بوٹیوں کے علاج کے استعمال کا فیصلہ کسی مستند صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور کے مشورے سے کیا جانا چاہیے۔